اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی وہ جو چل رہا ہے مکالمہ جو عمر افروزہ بدی جمال کی دادی ہیں اور شاہ پال کی ماں ہیں، وہ اپنے بیٹے کو سمجھا رہی ہیں کہ یہ جو سیف ملوک ہے اس کی تعریفیں کر رہی ہیں، یہ تمہاری بیٹی کے لیے اچھا رشتہ ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ جو اپنا جنس جو ہے اس کو چھوڑ کے دوسری جنس میں کوئی بیٹی دینے کو تیار نہیں ہوتا، اسے کیا ہوگا۔ میاں صاحب لکھتے ہیں کہ شاہ پاک کہہ رہا ہے، شہرت بدنامی جوگا مینو کرے نشانہ، تاڑی مار تماشا دیکھو مارو تیر جہانا، بے وفا ہمیشہ لکھن آدمیاں نو پریاں، بل خطائیاں خاکی لوگاں بن پنڈا سردریاں، دوجا تو جو آکھیں اس نو سچا اچا ذاتوں، رستم اسود یار بناویں زور آوری صفاتوں، ہو رو دی جو کئی ساری سفر مصیبت باری، اسود باش قلعے وچ فتح ملکہ دی غم خاری۔ کہتا ہے کہ جو اگر میں اس کو بیٹی دوں گا تو مجھے تو لوگ تاڑیاں ماریں گے اور میرا تماشا دیکھیں گے اور میں بدنامی کے لیے رہ جاؤں گا، اور بے وفا ہمیشہ لکھن آدمیوں نو پریاں، جو پری ذات ہے وہ انسان کو ہمیشہ بے وفائی کہتی ہے، بل خطائیاں حقی لوکاں بن پنڈا سر دریاں، اور جو خطا اور بھول ہے اور جو غلطیاں ہیں انسانوں نے اتنی کی ہیں کہ ان کو سر پہ بڑا وزن ہے ان کا، بن پنڈا سر دریاں، بہت زیادہ انہوں نے خطائیاں کی ہیں اور اپنے سر پہ یہ بار اٹھایا ہے۔ دوجا تو جو آخے اس نو سچا اچا ذاتو، رسوت اسود یار بناویں زور آور اس باتوں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ دوسرا جو یہ ہے کہ تم اس کو بہت اونچی ذات کا بتا رہی ہو اور بہت سچا اور سچا اور صاف ستھرا بتا رہی ہو، اور تو رستم اسود یار بناویں زور آور اس بات، اور رستم اور اسود یار جیسا تو صفتیں کر کے اس کو زوراور دکھا رہی ہے، اور دی جو کئی ساری سفر مصیبت باری، اسود باش قلعے دی فتح ملکہ دی غم خاری۔ اور تو یہ باتیں کہہ رہی ہیں کہ اس کی اتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں اور اسود باش قلعے سے فتح کر کے لایا ہے، اور ملکہ کو اس نے غم خاری کی ہے، اس نے ملکہ کا غم دور کیا ہے، اس کی حمایت کی ہے۔ صورت ہے تو ڈٹھی اکھیں اے گلاں سب سنیاں، صورت ہے بڑی بات یہ کہہ رہے شاہ پال کہ تم نے تو اس کی صورت دیکھی ہے اور باتیں تو خالی تم نے سنی ہیں۔ صورت ہے تو ڈٹھی اکھیں اے گلاں سب سنیاں تے کی بھاور مائے کوڑ بہوں وچ دنیا۔ کہتی ہے تم نے صورت اس کی دیکھی ہے اور باتیں تم نے یہ ساری سنی سنائی ہیں جو اس نے بتائی ہیں یا کسی نے بتائی ہیں، اور جو سنی سنائی باتیں ہیں سنیاں تے کہ بھاور مائے کوڑ بہوں وچ دنیا، جسے بتا رہا ہے ماں کہ سنی سنائی باتوں پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے، اس دنیا میں جھوٹ بہت زیادہ ہے۔ ہر کوئی شیر کہاوے ابو کیڑا پاس داندا، رستم بہت کہاون منہ پر ہاتھ کون دکھاندا۔ کہتے ہیں ہر کوئی جو ہے وہ اپنے آپ کو شیر کہتا ہے، پورا وزن سے کہتا ہے۔ آپو کیڑا پاس داندا، پاؤ جو ہے جو چوتھا حصہ ہے شیر کا، 1 کلو اور 1 پاؤ، جیسے 1000 گرام کا شیر ہے اور 250 گرام کا پاؤ ہے آج کل کے جو وزن ہے۔ کہتے ہیں ہر کوئی اپنے آپ کو پورا وزن کا بتاتا ہے، تھوڑا کوئی نہیں بتاتا۔ رستم بہت کہاون منہ پر ہاتھ کون دکھاندا، زبانی تو رستم بہت بنتے ہیں لیکن جب میدان میں آئے تو پھر پتہ چلتا ہے۔ جو رستم سدواندا منہ کدو ایسا ہو سی، جدوں کسے آزمائش کی تھی پیا سرو سی۔ جو اپنے منہ سے رستم بنتا ہے وہ ایسا نہیں ہو سکتا، جب کبھی اس پہ کوئی آزمائش پڑے گی تو وہ سراسر روئے گا اور اس پہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کس گواہی دتی تینوں ہے اے مرد اجیا، یا تو ڈل پئی سن منہ جے کچھ اس نے کیا۔ یہ بڑے پیار سے بات کر رہا ہے ماں کو کہ تمہیں اے ماں کس نے گواہی دی ہے کہ یہ ایسا مرد ہے، یا تو ڈل پئی سن منہ، یا تم نے اس کی باتیں سن کے تو اس پہ خام خواہ نچھاور ہو گئی ہے۔ ڈل پئی ہیں سن منہ جے کچھ اس نے کیا، جو کچھ باتیں اس نے کی ہیں تو اس کی باتیں سن پہ اس نچھاور ہو گئی ہیں۔ چھڑ خیال نکما مائے نہ کر کھیڑا میرا،
ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ पसंद आवे हुक्म ना मुड़दा तेरा। कहता है माँ ये निकम्मी बातें और निकम्मे ख्याल को छोड़ दे और मेरा खेड़ा छोड़, मेरा पीछा छोड़ दे। अभी मेरे लिए मुश्किल बात यह है कि मुझे ये बात ना ये गल पसंद आवे, मुझे ये तुम्हारी बात पसंद नहीं आ रही है। हुक्म ना मुड़दा तेरा, और ना ही मैं तुम्हारा हुक्म टाल सकता हूँ, मैं बड़े मुश्किल में आ गया हूँ। माँ उसकी जवाब देती है, मैं रफरोज क्या शाह पाला, क्यों तुझ चढ़न सरंडे, लाह दिले दे चिश्मे तू गुस्से दे कख खंडे। वो मेरे फरोज शाहपाल को कहती है, क्यों तू चढ़न सरंडे। जब वो गुस्से में आया, उसके ऐसे बाल खड़े हो गए, जोश में आ गया, तो हमारी ज़बान में कहते हैं सरंडे खड़े हो गए, उसके बाल खड़े हो गए। तो माँ से कहती है, मैं रफरोज क्या शाहपाला, क्यों तुझ चढ़न सरंडे, ला दिले दे शीशे, ला दिले दे चश्मे उत्तू गुस्से दे कख खंडे। जो तुम्हारे दिल का चश्मा है, जो तुम्हारे दिल का शीशा है, उसे तुम गुस्से के कख कंडे, उसमें से गुस्सा को साफ करो, फिर तुम्हें कोई बात पता चलेगी। कन दिले दे दर के सुन खां तां आखां गल सच्ची, मैनू भी ये गल्लां सुन के पौंद आई अग मची। कहती तू अगर दिल के कान सुन के, मियाँ साहब ने जब भी किसी को मतवज्जो करने की कोशिश की है तो यही कहा है कि कन दिले दे दर के, दिल के भी जो कान है उन कानों से सुनो और इस बात को दिल में उतारो, फिर तो मेरी बात समझोगे। कन दिले दे दर के सुन खां तां आखां गल सच्ची, मैनू भी ये गल्लां सुन के पौंद आई अग मची। कहती है मैं तुमसे सच्ची बात करूंगी, तुम ध्यान से सुनो। जब ये बातें पहले मैनू भी ये गल्लां सुन के, जब ये मैंने बातें सुनी थी और मुझे भी आग लग गई थी, पौंद आई अग मची। उसे हो अफरीते ताई झिड़का देव दबकाया, मारन लगी सा उस देवे जेड़ा चा ले आया। कहते मुझे भी जो फरीद जो उठा के लाया था सहमलू को, उसे मैंने भी बहुत झड़कियाँ दी, उसे बहुत दबाया, और ऐसा था कि मैं उसको जान से ही मारने लगी थी जो उसको जो उठा के लाया था। जाऊँ सिर्फ सुना सुनाई दी अकल गवाई, वेख लिए आदम ज़्यादा कैसा मर्द सिपाही। लेकिन जब उसकी मैं सिर्फ सुना सुनी और मेरे दिल ने गवाही दी कि मैं इसको देख ही लूँ कि आखिर वो मर्द सिपाही है कैसा। मजलिस सुने असानू लगी, मजलिस सुने असानू लगी, वेख दिया हैरानी, वद डिठी सो इससे सूरत जो सी सुनी जुबानी। कहती है जब मैंने उसकी मजलिस की, उससे बातें की, उसकी बातें सुनी, और मैं इतनी हैरान हुई, वद डिठी सो ऐसा सूरत जो सी सुनी जुबानी, क्योंकि मैंने 100 इससे उससे ज़्यादा उसको पाया जितनी जो जुबानी मैंने सुनी थी। क्या उसने देखा है, सीरत अकल आवाज़ हदायत भन्ने जोर जवानी, आदम की एक नजरी आया मदर रूप हकानी, आदम परी फरिश्ता कोई ऐसा नजर न आया, मजलिस से इकबाल उदेदा फिरया सारे साया। कहती जब मैंने उसकी सीरत अकल आवाज़ हदायत और जो उसकी जवानी मैंने देखी, ताकत देखी, आदम की एक नजरी आया मदर रूप हकानी, वो आदम था वो मदर रूप हकानी मुझे नजर आया, आदम परी फरिश्ता कोई ऐसा नजर ना आया, मजलिस से एक बाल उदेदा फिरया सारे साया। कोई भी आदमी परी और फरिश्ता ऐसा मैंने नहीं देखा कि उसकी जो इकबाल था, उसको जो जलाल था, वो सारी मजलिस में उसका साया हुआ। सिफता उमर तका तद मेरा तक तक जीवड़ा लोभे, सिफता उमर तका तद मेरा तक तक जीवड़ा लोभे, ए बदी जमाल मेरी दा कंत अवेता सोबे। जब मैं उसकी सिफतें, उसकी उम्र जवानी देख रही थी, मेरा जीवड़ा लोभे, मेरा दिल उस पर आ गया। ए बदी जमाल, तब मैंने कहा कि ए बदी जमाल मेरी दा कंत अवेता सोबे, और मैंने कहा कि ये मेरी बदी जमाल का अगर इससे रिश्ता हो तब ये खूबसूरत नजर आए। हरदा काबल नजरी आया एडे मुल्ता पाए, मत यारी लाहौर किसी दी उठ पिछोरे जाए। हरदा काबल, हर जगह मैंने नजर दौड़ाई, एडे मुल्ता पाए, और ऐसी इसने शान पाई है, मत यारी लाहौर किसी दी उठ पिछोरे जाए। ये मिसाल दे रहे हैं, मत लाहौर से किसी की दोस्ती हो के पिशोर की तरफ चला जाए। इस जिया कोई तारा कड्डे मूल न अंबर सरदा, कद जम्मू की बेटा ऐसा सानी हार। वो तारीफें भी कर रही है उसकी ज़बरदस्त के, इस जिया कोई तारा कड्डे मूल न अंबर, ऐसा कोई
دنیا میں آسمان نہیں ہے جو ایسا خوبصورت ستارہ پیدا کرے، قد جموں کی بیٹا ایسا ثانی ہار گہردہ، قد کوئی ایسا بیٹا پیدا کرے گا اس جیسا ثانی ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی تعریفیں ایسی کر رہی ہے کہ تاکہ وہ شاہ شاہ پال پہ اس کی باتیں اثر کرے۔ اسے نال ویاہے بیٹی لائق ایس گل دے، تو تول برابر کی تے موتی کنڈے چاڑ عقل کے۔ اس نے کہا کہ میرا جو ہے یہ اسی قابل ہے کہ اس کے ساتھ بیٹی کی شادی کی جائے، میں نے تمام چیزوں کو برابر سے تول کے موتی کنڈے چاڑ عقل دے، میں نے جو تمام یہ موتی تھے یہ عقل کے جو ترازو تھا اس میں میں نے ناپ کے یہ معلوم کیا ہے۔ میں ہن اپنی عقلوں جوڑی انہاں دواں دی جوڑی، اکھی ویکھ ازماؤ اول بہتر ہے گل لوڑی۔ کہتے ہیں میں نے اپنی عقل کے مطابق ان دونوں کی جوڑی جوڑ دی ہے، آپ خود بھی اس کو آنکھ دیکھو اور اس کو آزماؤ، پھر بہتر ہوگا جو بات کرو گے۔ ذات صفات پچھاڑو اس دی، ویکھو صورت سیرت، چل دے راہ مکھ پرکھے تینوں ایڈ بصیرت۔ کہ تم اس کی ذات صفات دیکھو، اس کی صورت اور ان سیرت کو پہچانو، تو راہ چلتے ہوئے کو شکل دیکھ کے پہچان لیتا ہے، تمہیں اللہ نے اتنی بصیرت دی ہے۔ اکھی ویکھ پرکھ شہزادہ مت تیرا دل جمے، کر ناتا تجھ نظری آوے جے لائے کس کم میں۔ تو آپ ہی آنکھوں سے اس کو شہزادے کو دیکھ، شاید تمہارا دل اس پہ آئے، اور تو پھر اس سے ناتا تب کر جب تمہاری نظر خود اس کو اس لائق سمجھے۔ ایک گلاں کر مہر افروزے ظاہر کٹ دکھائے، خط بدی جمال پری دے جو اس ولسن آئے۔ یہ باتیں کرنے کے بعد اس نے اب بدی جمال کے جو خط اس کی طرف آئے تھے وہ بھی اس نے اس کے باپ کو دکھا دیے۔ واج رکے شاہ پال بہادر چپ کی تھا شرمایا، واج رکے شاہ پال بہادر چپ کی تا شرمایا، جٹ گڑی کوئی فکر دلیلاں کر کے قید بہایا۔ جب اس نے وہ چیزیں دیکھی، اس کے وہ خط دیکھے، وہ بیچارہ چپ کر گیا، شرما گیا، جٹ گڑی کوئی فکر دلیلاں کر کے قید بہایا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی دلیلوں اور فکر میں گم ہو گیا۔ نال فکر دے پیلے ہوئے دیدے غضبو رتے، گرمی چھوڑ پیا وچ نرمی بھول گئے سب چتے۔ اور اس کو دل میں فکر پڑ گیا، جو اس کی آنکھوں میں خون تھا وہ پیلا ہو گیا۔ گرمی چھوڑ پیا وچ نرمی بھول گئے سب چتے، وہ گرمی چھوڑ کے اپنی تلخی چھوڑ کے نرمی کی طرف آ گیا، اور اس کے جتنے چالے تھے وہ ختم ہو گئے غصے والے۔ بیٹی میری عاشق ہوئی اکھی ڈٹھے وردی، پیش نہیں اڑ جاندی مولے غیرت غصہ مردی۔ میری بیٹی جو تھی وہ اس پہ عاشق ہو گئی ہے، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے اسے پسند کیا ہے۔ پیش نہیں اڑ جاندی مولے غیرت غصہ مردی، ابھی جو میرا غصہ اور میری غیرت ہے اس کا کوئی کام نہیں آئے گی۔ جے میں اصلاح نہ منی خالی نہیں فسادوں، مائی بھی دلگیری وسیع نہیں وسا اولادوں۔ کیونکہ وہ سوچتا ہے، کہتا ہے کہ اگر میں نے یہ صلاح نہ مانی تو کوئی نہ کوئی فساد اٹھ کھڑا ہوگا، اور میری مائی ماں جو ہے وہ بھی دکھی ہوگی، دلگیر ہوگی، اور میری نہیں وسع اولادوں، اور اولاد کا بھی وسع نہیں ہے کہ وہ کیا جواب دے آگے سے۔ زچو یا شہپال بیچارہ راہ نہ لبدا کھائی، مہر افروزی کولوں پوچھدا دس کوئی ڈب مائی۔ وہ زچ ہو گیا، وہ مان گیا پریشان ہو کے، وہ بیچارہ کوئی نہ کوئی رستہ تلاش کرنے لگا۔ مہر افروز وہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے، دس کوئی ڈب مائی، کوئی ایسا مجھے طریقہ بتا۔ کیوں؟ دانش مند وڈیری تمہیں مائی پیو دی جائی، نہیں خطا نصیحت تیری کئی واری ازمائی۔ تو دانش مند اور بڑی ہے، اور تو میری ماں ہے، تو باپ کی جگہ بھی ماں کی جگہ بھی، نہیں خطا نصیحت تیری کئی باری آزمائی، تیری جو نصیحت ہے وہ کبھی خطا نہیں ہوئی، کبھی غلط نہیں ہوئی، میں بہت دفعہ آزما چکا ہوں۔ مہر افروز کیا میں بڑی بڈھی، مہر افروز جواب دیتی ہے بیٹے کو، مہر افروز کیا میں بڈھی، عمر میری 100 برساں، ٹھنڈے و تتیوں پہ پہ نکلی پڑھ چکی کئی درساں۔ اس نے کہا میری عمر 100 سال ہے، اور میں کتنی گرمیوں اور ٹھنڈوں سے دھوپوں سے نکل کے بہت سے درسوں میں پڑھ کے یہاں تک پہنچی ہوں۔ نیکی بدی زمانے اندر تک تک وقت لنگایا، مٹھا کوڑا پھل جگدا چکھ چکھ کے آزمایا۔ میں تمام دنیا کی نیکی بدی زمانے کی دیکھ کے میں نے وقت گزارا ہے، میں اس جگہ پہنچی ہوں،
اور تمام میٹھا اور کڑوا پھل جگت کا چکھ چکھ کے میں نے ازمایا ہے۔ ویکھ دیا سر چٹا ہویا بازی گری فلک دی، ایک تقدیر الائی اگے کوئی تدبیر نہ چلتی۔ کہتی ہے میرا سر سفید ہو گیا ہے یہ اس کی بازیگری دیکھ کے، اس کے کام دیکھ کے آسمان کے، اور میں یہ سمجھی ہوں اور آخرکار یہی حقیقت ہے، ایک تقدیر الائی اگے کوئی تدبیر نہ پہنچی۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر الائی سے کام ہو اس کے آگے تمہاری کوئی تدبیر نہیں چل سکتی۔ تقدیر کے آگے تدبیر بے بس ہے۔ علم کے آفے اندر ڈٹھا رمل نجوم مصابوں، اے جوان شہزادہ سچا پرکھی ذات شرابوں۔ کہتی ہے کہ میں نے علم کے آفے اپنے سارے ہر طرح سے میں نے اس کو دیکھا ہے، رمل نجوم بھی دیکھا ہے، نجومیوں سے بھی اصحاب کروایا ہے، ہر طریقے سے اس کو آزمایا ہے۔ اے جوان شہزادہ سچا پرکھی ذات شرابوں، اور میں نے سمجھا ہے کہ یہ بالکل سچ ہے، اور اس کو میں نے شراب پلا کے بھی نشے میں کر کے بھی دیکھا ہے، یہ ہمیشہ صحیح پورا اترا ہے ہر بات پہ۔ دسدا ہے اے لال بدخشاں گھور شہن شاہی، دوروں آنکھ دہائیاں دے دے سب عنوان گوائی۔ کہتے ہیں یہ دیکھ کے یہ لال بدخشاں کا جو ہے گور شاہی ہے، یہ خوبصورت لال بدخشاں کے پہاڑ کا جو گور شہنشاہی یہ دور سے نظر آ جاتا ہے، اور اس کے تمام عنوان واضح ہو جاتے ہیں، صورت سیرت علم ہدایت عقل ادب اقبالوں، ظاہر پیا شہزادہ دسدہ ہر نقشوں اور چالوں۔ اس کی جو صورت ہے، سیرت اور علم ہدایت عقل ادب تمام چیزیں جو اس کے بلند اقبال ہے، یہ ظاہر نظر آ رہا ہے اس شہزادے سے، ہر نقشے سے یہ بات واضح ہو رہی ہے۔ صورت ڈٹھی مجلس کی تھی پرکھ لیا تدبیروں، دانش مند منک پچاڑن صورت دی تصویروں۔ میں نے اس کی صورت بھی دیکھی ہے، اس سے مجلس بھی کی ہے، اور ہر طریقے سے میں نے اسے پرکھا ہے، اور جو دانش مند ہیں وہ پہچان جاتے ہیں صورت کو ہی دیکھ کے، تصویر کو ہی دیکھ کے۔ اشرفا اصیل پچھاتا پچھاتا ہے تحقیق شہزادہ، ایڈ دلیری ہمت جس دی شیروں زور زیادہ۔ اور میں نے اس کے تمام شرافت اور اصل ہونے کا میں نے پہچان لیا ہے، پوری تحقیق کی ہے اس کے بارے میں۔ ایڈ دلیری ہمت جس دی شیروں زور زیادہ، جتنا دلیر ہے اور ہمت والا ہے کہ شیر سے بھی اس کی زیادہ طاقت ہے اور زور ہے۔ غیر کفاں تے کف دی لالا نہیں سیانب کھائی، عرب عناصر تھی سب ہوئی آدم جن لگائی۔ کہتے تم اس کو کف اور غیر کف کی چکر میں نہ پڑو، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ سیانی بات نہیں ہے۔ عرب عناصر تھی سب ہوئی آدم جن لگائی، اللہ تعالیٰ نے ایک ہی چیزوں سے سب کو پیدا کیا ہے۔ نائے پریاں خاکو حالی، آدم پاک نہ ناروں، منڈو کو جنس محمد فرق پہ بچکاروں۔ جو آدم ہے، جو انسان ہے، وہ نائے پریاں خاکو خالی، یہ جو پریاں ہیں ان میں بھی خاک موجود ہے، آدم پاک نہ ناروں، اور آدمی جو ہے وہ بھی آگ سے پاک نہیں ہے، اس میں بھی آگ موجود ہے۔ مڈو ایکو جنس محمد فرق پہ بیچاروں، شروع سے تو یہ ایک ہی جنسی، آگے آ کے اس میں درمیان میں فرق پڑے ہیں۔ اگ جنہ وچ پئی زیادہ ناری انہاں کہایا، خاک جنہ وچ وافر آئی خاکی نام درایا۔ جن میں بہت زیادہ آگ بھری گئی ہے، جو آگ سے ہے اس کو ناری کہا گیا ہے۔ خاک جنہ وچ وافر آئی خاکی، جس کے میں سے خاک زیادہ آئی ہے اس کا نام خاکی رکھ دیا گیا ہے۔ انہاں دواں وچ ناتا ہوئے جے قسمت دے زوروں، آدم اوچ نہیں کچھ وٹا ایب ٹھگوں یا چوروں۔ اگر ان میں سے قسمت یہ رشتہ کر رہی ہے تو آدم جو ہے وہ اتنا برا نہیں ہے، وہ آدم اوچ نہیں کچھ آدم جو ہے وہ بھی اونچی ذات ہے، کچھ وٹا عیب ٹھگوں یا چوروں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت یہ عیب اور ٹھگ یا چوری کرے گا۔ شاک بدی جمال پریدا اے شہزادے تائیں، شاک بدی جمال پریدا دے شہزادے تائیں، نہیں تو بہت افسوس کریں گا جاسی وقت ازائیں۔ بس ابھی یہ ہے کہ تم اپنا جو رشتہ ہے بدی جمال کا کر دو، ورنہ تم بہت پچھتاؤ گے اور تمہیں بہت تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ سہ ملوک بدی جمالے جے تو نہ پران پرنایا، تچو تاسیں پھر نہ پاسیں ویلا وقت وہایا۔ وہ کہتی ہے کہ اگر تم نے سہ ملوک اور بدی جمال کی شادی نہ کی، ان کا رشتہ نہ دیا،
تو بعد میں تم بہت پچھتاؤ گے، اور جب وقت گزر جائے تو اسے پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہذا تم یہ میری بات مان جاؤ اور یہ کام تمہیں ابھی کرنا ہے۔